اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصوم باب وجوب الصوم رمضان وقول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَن يُوَافِقَ صَوْمَهُ۔ روزوں کے متعلق یہ کتاب ہے، پہلا باب ہے اس کا روزے رمضان کے روزے واجب ہونے کے متعلق۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 183 امام بخاری نے اوپر درج کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے قوموں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ پس رمضان المبارک کے جب روزے فرض ہوئے تو آپ نے اس کو ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کہ آپ اس عاشورے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، الا یہ کہ آپ کی جو روٹین تھی روزہ رکھنے کی اس میں اگر یہ آ جاتے تو آپ یہ روزہ رکھ لیتے، وگرنہ نہیں رکھتے تھے۔ اس سے اگلی روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ان سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے یہ روزہ رکھے، جس کا جی چاہے اس کو چھوڑ دے۔ روزے رکھنا رمضان المبارک کے یہ ارکان ایمان میں سے ہیں۔ جس طرح انسان کے اوپر مسلمان پہ نماز فرض ہے، اسی طرح روزے بھی فرض ہیں۔ روزے کا معنی ہے روک دینا، رکنا یا روک دینا۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے شریعت ہمیں روک دیتی ہے، انسان رک جاتا ہے، اس لیے اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ 2 ہجری کے اندر شوال شعبان کے مہینے میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 سال تک روزے رکھے ہیں، یعنی 2 ہجری میں فرض ہوئے تو اس کے بعد 9 سال تک حضور نے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ یوم عاشورہ کے بارے میں جتنی روایات ہیں نا فضیلت کی، عاشورے کے روزہ رکھنے کی فضیلت کے متعلق جتنی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت کی ہیں جس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اس پہ اب اختلاف ہے کہ کیا رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اب عاشورے کا روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے یا فضیلت کوئی نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک، بعض محدثین کے نزدیک جی اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بعض کہتے ہیں جی مباح ہے، اگر کسی کا جی چاہے رکھ لے، کسی کا جی چاہے تو نہ رکھے۔ صحابہ کے بارے میں بہت ساری روایات اس کے اوپر ملتی ہیں کہ صحابہ اہتمام کے ساتھ عاشورے کا روزہ چھوڑ دیتے تھے، جس طرح کہ یہ اوپر کی پہلی روایت میں نے پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے عاشورے کا روزہ۔ اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں کفار کے ساتھ اس کی نسبت تھی، اس وجہ سے صحابہ اس کو چھوڑتے تھے۔ تو اب ویسے مباح چیز ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے، جس طرح عام دنوں کے اندر روزہ رکھنا کوئی ممانعت نہیں ہے، میں اگر چاہوں تو ہر سوموار کو روزہ رکھنا شروع کر دوں یا ہر بدھ کو رکھنا شروع کر دوں تو کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ہے، نفلی چیز ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عاشورے کا روزہ رکھنا چاہے یا عاشورے کے علاوہ کوئی اور دن مخصوص کر کے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو ثواب، اجر و ثواب کے بارے میں جتنی روایات تھی وہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کی تھی، بعد میں وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ جس وقت حضور نے عاشورے کے روزے کی فضیلت بیان کی تھی اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان کے روزے بعد میں فرض ہوئے ہیں۔ تو اب رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، جس طرح کہ نماز میں 5 جو نمازیں فرض ہیں ان کی فضیلت ہے، باقی ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ ہیں، مگر سب سے زیادہ فضیلت ان 5 نمازوں کو ہے۔ اسی طرح باقی سارے روزوں کو فضیلت ہوگی لیکن سب سے زیادہ فضیلت رمضان کے روزوں کو ہے۔
تو اس سے زیادہ فضیلت کسی کو نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ فرائض سے ملتی ہے، نفلی عبادت جو ہے اس جو مقام اور مرتبہ فرائض سے انسان کو ملے گا اس کے اندر ترقی ہو جاتی ہے نفلی کام کرنے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، 5 نمازیں اس نے پڑھ لی، اس کے علاوہ جو ہم نوافل پڑھ رہے ہیں وہ نوافل انسان کی کمی کوتاہی اس کو بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کے اندر جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ملے گا اس کے اندر مزید ترقی ہو جائے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی نوافل سے جنت ملے گی تو یہ جھوٹ ہے۔ ہمارا تکیہ نوافل کے اوپر ہے، مباح کاموں کے اوپر ہے، جی جو چیزیں شریعت کے اندر ضروری نہیں اس کے اوپر تکیہ ہے، ہمارا سارے کا سارا دار و مدار اسی پہ ہے۔ بھئی اگر کوئی بندہ دن کی 5 نمازیں چھوڑ کے تو ہر نماز کے وقت 2 نفل پڑھنا شروع کر دے تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا جی، فرض چھوڑ دیے ہیں تو نفل کی تو اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ کوئی بندہ رمضان کے روزے چھوڑ دے اور ہر مہینے کوئی دن مخصوص کر کے اس مہینے کا ایک روزہ رکھنا شروع کر دے، یا سال میں کوئی اور مہینے کا مخصوص کر کے اس کے روزے رکھنا شروع کر دے تو کیا اللہ راضی ہوگا؟ نہیں راضی ہوگا، کہ جو پہلے فرض ہے فرض ادا کر، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اللہ کی رضا سے جنت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کا روزہ خود رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دینا اور اس کا روزہ رکھنا حضور نے ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔